حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں اب شامل ہیں اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں انتہائی محترم ہستی جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، خلیل مصطفیٰ اور مسیح الاسلام رازدان مصطفیٰ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کا آپ سے جو گہرا تعلق تھا، پیار تھا، ذرا آپ اندازہ لگائیے گا غزوہ تبوک کے موقع پر، اور یہ جو غزوہ ہے آپ کو پتہ ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی سفر ہوئے یہ مشکل ترین سفر تھا۔ اس میں کئی صحابہ رہ بھی گئے جن کے بڑے مشہور واقعات ہیں، لیکن میں ان کی طرف نہیں جاتا۔ اسی غزوہ تبوک میں، اسی قافلہ میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، لیکن قافلے نے پڑاؤ کیا، ابو ذر غفاری بھی رک گئے اور زیادہ ہی رک گئے، ان کی جذب کی حالت رہتی تھی۔ جب ہوش آیا تو دیکھا قافلہ تو حد نگاہ سے اوجھل ہو گیا، بڑے پریشان ہوئے۔ ادھر صحابہ کی نظریں بھی جمی تھیں ہر طرف کہ کوئی صحابی نکل تو نہیں گیا۔ بہت سے صحابہ نکلے تھے بیچ میں، تو انہوں نے فوراً شور بچانا شروع کر دیا کہ ابو ذر غفاری بھاگ گئے۔ اب یہ جملہ بڑا سخت تھا، کریم آقا نے سنا تو آقا کریم کے دل ملول ہو گیا کہ میرے صحابی کے بارے میں، میرے غلام کے بارے میں، مسیح الاسلام کے بارے میں، خلیل مصطفیٰ کے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کریم آقا نے فرمایا رک جاؤ، اللہ پاک آپ سے ان کی ملاقات کروا دے گا، وہ آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ابو ذر غفاری بیدار ہوئے تو دیکھا قافلہ تو اوجھل ہو گیا، میلوں کا سفر طے کر چکے، اور ابو ذر غفاری اپنے اونٹ پر روانہ ہوئے، زور لگایا لیکن اونٹ بھی سست تھا، اونٹ کو بھی چھوڑ دیا۔ سرکار نظروں سے اوجھل ہیں، چہرہ مصطفیٰ نظروں سے اوجھل ہے، وہ چہرہ جس کو دیکھنے کے بعد ابو ذر غفاری کچھ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری نے اونٹ بھی چھوڑ دیا، دوڑ لگا دی، دوڑ لگاتے جناب ہانپ گئے، اور جناب لوگوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی آ رہا ہے، لوگوں نے شور مچا دیا کوئی اجنبی آ رہا ہے۔ یہ بات بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچی تو میرے آقا نے فرمایا وہ اجنبی نہیں ہے، وہ میرا ابو ذر غفاری آ رہا ہے، بس یہ کہنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ قریب آئے لوگوں نے کہا واقعی ابو ذر غفاری آ گیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے سے لگایا اور دعا کی، عرض کی اللہ کی بارگاہ میں مالک میرے ابو ذر غفاری پہ رحم فرمانا۔ فرمایا یہ عجیب درویش ہے، یہ اکیلا ہی رہے گا، اکیلا ہی فوت ہوگا اور اکیلا ہی حشر کے دن اٹھایا جائے گا۔ مفتی صاحب آپ بڑا خوبصورت ذکر کر رہے تھے ابو ذر غفاری کا، آپ کے امر بالمعروف کے حوالے سے۔ میں آپ کے یہ جو جملے ہیں جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، جی عجیب کیفیت طاری کر دی ہے کہ اللہ کیا بانگ پن تھا ان کی زندگی کیا میں، کہنے، سبحان اللہ، کیا انفرادیت تھی، کیا خصوصیت تھی واہ 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 واہ، کہ وہ اپنی طرح کے ایک منفرد ہستی تھے، سبحان اللہ، اپنی طرح کے جی ایک منفرد شخصیت تھے۔ بے شک بے ان شک، کا رہن سہن، ان کا انداز، یعنی ایسے وہ منفرد لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی امت کو، کسی قوم کو عطا فرماتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریفیں فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب وجہ یہی تھی کہ آپ کی انفرادیت یہ تھی کہ آپ زہد و ورع کے حوالے سے اور پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے تمام صحابہ میں بالکل ممتاز اور منفرد تھے، سٹینڈ لے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ابھی جو مفتی ہم صاحب یہ جو بات میں نے کی کہ ان کی عدم موجودگی میں مصطفیٰ کا دل ملول ہو گیا، ان کے آنے پہ میرے آقا کچے رہا شاش بشاش ہو گیا۔ پہلے ذکر کر چکے ہیں پروگراموں میں، صحابہ خود کہتے تھے، ایڈمٹ کیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر ابو ذر بیٹھے ہوتے سبحان اللہ، تو سرکار انہی کو دیکھ کے بات کرتے، انہی کو مخاطب کرتے، اگر نہ ہوتے تو حضور انہیں تاڑتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضور نگاہ مصطفیٰ تلاش کرتی تھی ابو ذر کہاں ہے، سبحان اللہ، متلاشی، تو کہتے ہیں پھر ہم ڈھونڈ کے لاتے، جی وہ آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مصافحہ کرنے میں پہل کرتے واہ واہ واہ، اور ہاتھ پکڑ لیا کرتے تھے، چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ذر غفاری سے پیار اور زہد کی وجہ سے۔ جی اب جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے پھر یہ فریضہ سر انجام دیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، جی تبلیغ کرتے رہے، مسلسل واعظ کرتے رہے، سبحان اللہ، لوگوں کو راہ راست پر رکھنے کی کوشش کرتے رہے، اپنی اس ڈیوٹی کے اندر ذرہ برابر بھی آپ نے کمی اور کوتاہی نہیں کی، جو حق سمجھا وہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، اور اس میں فرق نہیں کیا، امتیاز نہیں کیا کہ سامنے والا شخص وہ ایک عام آدمی ہے یا وقت کا حکمران ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا وہ خلیفہ ہے یا وہ گورنر ہے۔ حضرت امیر معاویہ
کاتب رضی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ اتنے بڑے صحابی اور اتنے بڑے فرما روا اور پھر سپہ سالار حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اب ان کا ایک محل تعمیر ہو رہا تھا، محل الخضرا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب سے گزر ہوا تو روک گئے، نظر پڑی کہ محل تعمیر ہو رہا ہے ٹھاٹ باٹ سے، شان و شوکت سے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے معاویہ، اگر تو یہ اللہ کے مال سے تعمیر کر رہے ہو، مطلب بیت المال کے مال سے، جی تو پھر تو خیانت ہے، اور اگر اپنے مال سے کر رہے ہو تو پھر اسراف ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہیں علماء ربانیین، واہ 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 واہ۔ یہ ہیں وہ ہستیاں جن کو اللہ تبارک و تعالی منتخب کرتا ہے، چنتا ہے ڈیوٹی کے لیے اور کام لینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے صدائے حق بلند کی، ذرہ برابر بھی آئین جواں مرداں حق گوئیو بے باکی، ہاں ہاں، سبحان اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی۔ کیا کہنے، آپ سبحان نے اللہ۔ حق بات کہہ دی۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اور یہ لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کرتے، یہ انہوں نے حق بات کرنی ہے، کلمہ حق بلند۔ وہ خاموش ہو گئے، لیکن اب پریشان یہ تھے کہ یہ ہر وقت واز کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، یہ ذرہ ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے، اللہ اکبر۔ تو اب بچا کیسے جائے؟ ایک سکیم آئی ان کے ذہن میں، جی قبرص کے لیے جب افواج تیار ہوئی، لشکر تیار ہوا قبرص پر چڑھائی کرنے کے لیے، جی، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا حضرت ابو ذر غفاری کی طرف۔ لاسٹ منٹ ہے سب ذرا، جی۔ اچھا، یہ جی تو جی پھر بڑی باتیں ہیں، چلیں انشاءاللہ اگلے، یہ آخری بات کر دیتا ہوں۔ جی پیغام بھیجا حضرت ابو ذر غفاری کی طرف، جناب جہاد میں جانا چاہیں گے؟ خیال یہ تھا کہ یہ جائیں، کچھ عرصہ وہاں رہیں، واپس آئے تو پھر دیکھیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ پیغام پہنچا نا کہ جناب جہاد کے لیے لشکر جا رہا ہے، لشکر اسلام، مجاہدین اسلام، آپ جانا چاہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں دعوت جہاد پر لبیک کہتا ہوں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر، کیونکہ ایک دن راہ خدا میں جہاد کرنا واہ واہ، گھر میں گزرنے والے 1000 دنوں سے افضل ہے، اللہ اکبر، 1000 دنوں سے افضل ہے۔ وہ ابھی آپ نے جو جی۔ تبوک کی بات سنائی تھی نا، جی جی مفتی صاحب، پیچھے سے جا کے لشکر میں شامل ہوئے، اللہ اکبر، یہ نہیں تھا کہ اب میں رہ گیا ہوں، جی اکیلے سفر کرتے ہوئے گھاٹیوں میں ہائے۔ اور سنگریزوں پر چلتے ہوئے، گرد اڑاتے ہوئے، کبھی گرتے ہوئے کبھی اٹھتے ہوئے کیا کہنے، وہاں پہنچے ہیں۔ سبحان اور وہ جو جملہ پہلے کہا تھا یہ ہے کہ رات کے زاہد ہیں اور دن کے مجاہد، ادھر شب زندہ دار ہیں سبحان اللہ۔ اور ادھر غازیان اسلام ہیں۔